جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہیں کروڑوں پر کرتے ہیں غلامی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادے حضور شمس العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا؟ اے خدا یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بتخانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان سو جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان سو جان ربیع الاول۔ تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ ہند میں مسلمان کہاں سے آتا؟ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ ہند میں مسلمان کہاں سے آتا؟ اور گر نہ ہوتا ہمارے گھر میں کنزُل ایمان، گر نہ ہوتا ہمارے گھر میں کنزُل ایمان، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا؟ بھولی بھولی ہری 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ الکریم صدق اللہ مولانا العظیم
وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جان عالم جان ایمان سیاح لا مقام مونس انس و جا رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب خدا سید الانبیاء والمرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کی نظر پیش کی جائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حسب دستور 12 ربیع الاول شریف اس مقام پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے، جس میں حاضری اور شرکت ہم آپ سب کی سعادت دارین ہے، ایمانی تقاضا ہے، اسلامی احسان ہے کہ آج اسی کی ولادت کی شادمانی و مسرت کی بہاریں ہیں، جن کے ذریعے ہمیں خدا ملا، ایمان ملا، اسلام ملا۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمیں فخر دلانے والے ہمارے آقا رحمت للعالمین حضور احمد مصطفیٰ کا احسان عظیم ہے۔ یہ کوئی لگی چھپی بات نہیں، سب سے پہلے انسان جن کی تخلیق اللہ نے کی وہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام ہے۔ سبھی جانتے ہیں یہی ابو البشر ہیں، یہی اول البشر۔ ان کے بعد انبیاء کرام رسولان اعظام آتے رہے، اپنے اپنے علاقوں میں خدا کی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ زیادہ دور نہ جائیے، اپنے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ نہ یہاں آدم آئے، نہ شیش و نوح آئے، نہ ابراہیم و اسماعیل آئے، نہ عیسیٰ اور موسیٰ آئے۔ پھر بھی اسلام یہاں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، بہرحال ہے۔ ہم اسلام کے تقاضے کو پورا نہ کر رہے ہو یہ اور بات ہے، لیکن دوسری قومیں ہمیں اہل اسلام ہی سمجھتی ہیں۔
ہندوستان کے تخت و تاج، سیادت و سیاست میں کتنی تہو بالگی اونچ نیچ ہوتی ہے، پروپیگنڈا اسی کا کیا جاتا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ہے لیکن انہیں خوف زدہ کیا جاتا ہے اہل اسلام کے نام سے۔ حالانکہ اہل اسلام یہ تو امن کے پیغمبر امن والے ہیں، ان سے کسی کو خوف نہیں کھانا چاہیے۔ جس نبی کی یہ تعلیم ہو کہ من ضرب الحدود فلیس منا، نبی جس کو کہہ دے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اور جسے نہ کہیں وہ سر پھٹک کے رہ جائے لیکن نہیں۔ قرآن نے اس کی تائید بھی کر دی۔ مکے میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اگرچہ وہ زبان سے کہیں، میرے رسول کے سامنے آ کر کہیں، میرے نبی کے سامنے آ کر کہیں، نبی کے جانثار صحابہ غلاموں کے سامنے بھی کہیں، لیکن خلاق کائنات جو احکم الحاکمین ہے، قاضی القضات ہے، جس کا فیصلہ کائنات کے ہر چیز کے اوپر نافذ ہے، وہ صاف کہتا ہے ہمیں ماننے والے، قیامت پر ایمان رکھنے والے بھی مومن نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر، وما ہم بمؤمنین۔ حدیثوں تو اعتراض کر جاؤ کہ ضعیف ہے، غیر قابل قبول ہے، لیکن یہ آیت کریمہ ہے، اس کا انکار آپ کے ہاتھ سے حج کو بھی برباد کر دے گا، پڑھی ہوئی نمازوں کو بھی برباد کر دے گا، رکھے ہوئے روزوں کو بھی برباد کر دے گا، کہ جو قرآن پر ایمان نہ رکھے ہو مسلمان۔ نکاح کی تقریب میں آپ شریک ہوتے ہیں، اب رواج پڑ گیا ہے کلمہ پڑھانے کا۔ جیسے بھی لوگ جو کہتے ہیں معاذہ یہ سب پڑھانے کی ضرورت نہیں، مسلمان ہے، اگر بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا جاتا، پڑھا ہوا اگر سبق پھر سے پڑھا دیا جائے تو کیا ہے؟ نہیں صاحب، ان کی اس لاپرواہی کی وجہ سے ایک جماعت تیار ہو گئی، جس کا مشن ہی یہ ہوا کلمہ پڑھا۔ گاؤں گاؤں جا کر، دیہات دیہات جا کر، سریا سریا جا کر قصبہ قصبہ جا کر کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ ہاں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب بیٹی اور بیٹے کو نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے اور اس وقت کلمہ پڑھایا جائے تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اسی کلمے میں ایک بات یاد دلائی جاتی ہے، آمنت باللہ، یقین کرو کہ اللہ ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اکیلا اللہ کا کر لے، ہم لوگ خربوں کی تعداد میں ہیں، کیا کر لے گا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے لیکن بندوں سے کرواتا ہے۔ وملائکتہ، ہوش میں رہنا، یہ نہ سمجھنا کہ خدا یہاں نہیں ہے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نہیں، یہ تو اس کی مصلحت ہے۔ تم کو اس نے 70 سال باقی رکھا، حیرت کی بات نہیں، لیکن فرعون کو 400 سال تک
روئے زمین پر ٹانڈو بچاتے ہوئے اس نے اجازت دی کیا ہوتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جسے تم نہیں پھولا تباہ سمجھو گے، کمزور سمجھو گے، اکیلا سمجھو گے، وہی تمہارے ڈوب جانے کا سبب بنے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے وزیر حضرت ہارون سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغیٰ، وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آپ کا محاورہ ہے جب پانی سر سے مٹا ہوتا ہے دباؤ، یہ زیادتیاں کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ گیا۔ جاؤ اب اس کو ٹھنڈا کرو، سمجھاؤ۔ حضرت موسیٰ گئے سمجھانے کے لیے۔ جانے والا بااختیار نبی ہے، کہہ سکتا ہے، کہتا بھی ہے کہ ہم جا کر کیا کریں گے؟ کہا جاؤ۔ کہا جائیں گے تو پھر میری ایک درخواست ہے۔ بولو کیا درخواست ہے تمہاری؟ جائیں گے ضرور، جانا تمہیں ہوگا ضرور۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ نے 3 چیز مانگی۔ آج مسلمان کہتا ہے ہم کیسے راہ پاؤں ہیں، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ فرعون سے تھوڑی بڑھ گئے۔ فرعون تو وہ تھا جس نے حکم کر دیا کہ جو بچے پیدا ہوں ان کو مار ڈالو۔ آج لڑکیاں ماری جا رہی ہیں کہ حکومت کا نعرہ آ گیا بیٹی بچاؤ۔ ان کے زمانے میں حکومت کا نعرہ یہ تھا کہ بیٹے نہ بچاؤ۔ اتنا بڑا وہمی تھا کہ اس جیسے دربار میں آنے والے درباریوں نے کہہ دیا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت، قوت، طاقت، ثروت، ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گا۔ کیا لڑکا ایسا کرے؟ ہاں۔ جب نجومیوں نے یہ کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کہا جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو۔ قانون اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک دن جو بچہ پیدا ہو اسے مارو، دوسرے دن پیدا ہو اسے نہ مارو۔ کون بنا دیا؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ ورنہ پوچھا جائے کیسے بچ گئے ہارون؟ کیسے بچ گئے موسیٰ؟ تو جس دن نہ مارنے کا حکم تھا اس دن حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی، جس دن نہ مارنے کا حکم تھا اس دن ہارون کی ولادت ہو گئی، اور جس دن مارنے کا حکم تھا، شاہی طور پر آرڈر تھا، اس دن جو پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا بچوں کے قتل عام سے یوں فرعون بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو خالص یہ ہم نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، ہمارے پیر لوگ نہیں کہتے، یہ اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں، ظریف شاعر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ فرعونیت کی گڑھ ہے، جگہ ہے، یہی سے انقلاب آتا ہے مذہب میں، دہریت پھیلتی ہے مذہب میں۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے خواجہ صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، مخدوم صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، قطب الدین بینا دل نہیں کہہ رہے ہیں، شاعروں میں سے ایک شاعر